تو اس طرح جنتی گروہ بھی ہوں گے. پہلا گروہ جنت میں جو داخل ہوگا، اول زمرۃ تلج الجنہ، پہلا زمرہ، پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. اور قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایک بندے کے دل کی مانند ہوں گے. اتنا ان کے دل الفت ہوگی، محبت ہوگی، عقیدے کی یگانگت ہوگی کہ لوگ تو بے تحاشا ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو ٹٹولا جائے تو لگے گا یہ سارے دل ایک ہی بندے کا دل ہے. اس قدر ان کے اندر پیار، الفت اور محبت، عقیدے کی وحدت، توحید کی سلامتی. ورنہ جو شرک کرنے والے، بدعتیں کرنے والے، ان کے دل تو ملتے ہی نہیں. کسی کا رخ کس طرف ہے، کسی کا رخ کس طرف ہے. لیکن جن کا رخ خالص اسلام کی طرف ہے، خالص توحید کی طرف ہے، اللہ رب العزت کے دین کی طرف ہے، وہ کروڑہا ہونے کے باوجود بھی ان کے دل بالکل یکساں اور آپس میں ان کے اندر یگانگت ہوگی اور وحدت ہوگی. یہ پہلا زمرہ، یہ پہلا گروہ جنت میں داخل ہونے والا. تو جس طرح جہنم کے گروہ داخل ہوں گے، اس طرح جنت میں بھی لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے. حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے یعنی جنت کی طرف. یہ ہا ضمیر مؤنث کی یہ لوٹ رہی ہے الجنہ، جنت کی طرف. جب وہ آ جائیں گے جنت کی طرف، جنت کے پاس، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے سے کھلے ہوں گے ان کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے. یعنی جہنم کے دروازے جہنمیوں کی آمد پر کھولے جائیں گے اور پھر دوبارہ بند کر دیے جائیں گے، جبکہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور پہلے سے کھلے ہوں گے اہل جنت کے اکرام کے لیے. جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جنت عدن ان کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوں گے، کھلے ہوں گے. رمضان میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اذا داخل رمضان، رمضان جب داخل ہوتا ہے تو غلقت ابواب النیران فتحت ابواب الجنان، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اکرام اہل جنت کا، جب وہاں پہنچیں گے دروازے کھلے ملیں گے، ان کو کھلنے کا ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس میں ان کی تعظیم بھی ہے اور اللہ کی نعمت جنت بالکل سامنے مستحضر ہوگی. ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ دروازے کھلے اور ہم داخل ہوں اندر. وقال لهم خزنۃ، اور کہیں گے ان سے ان کے داروغے، جنت کے داروغے، سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، طیبتم تم عمدہ ہوئے، پاکیزہ ہوئے تم، فادخلوها خالدین، پس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے، اس جنت میں. پاکیزہ کس چیز سے ہوئے؟ شرک سے پاک ہوئے. دنیا میں تو موحد تھے، بدعت سے پاک ہوئے. دنیا میں تم سنت کو اپنانے والے تھے، گناہوں سے پاک ہوئے. دنیا میں تم متقی تھے، صالح تھے اور پرہیزگار تھے، نیکیاں کرنے والے تھے. یہ پاکیزگی دنیا کی. یا پھر طیبتم، آج تم پاک کر دیے گئے، کوئی گناہ ہو تو بخش دیے گئے، کہ گناہ ایک غلاظت ہے، ناپاکی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک کر کے، گناہوں کو بخش کے، معاف کر کے ان کو جنت کا مستحق اور جنت کا قابل بنا دے گا. تو طیبتم، تم پاکیزہ تھے اور پاکیزہ رہے ہمیشہ. فادخلوها خالدین، پس داخل ہو جو اس میں ہمیشہ رہنے والے.